السلام علیکم، میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز۔ آج شہباز گل نے ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پریس کانفرنس کا اہم حصہ جو ہے وہ سنیے۔ 2 درجن غداری کے پرچے دے دیے۔ میں کہاں سے غدار ہوں؟ میرا باپ کہاں سے غدار ہے؟ میرا دادا کہاں سے غدار ہے؟ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں 2 دفعہ ہجرت کی ہم نے۔ میرا دادا سب کچھ چھوڑ کے آیا، مجھے موقع ملا، میں دنیا کے سب سے سپر پاور میں گیا، وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں گیا، میں ٹاپ سیلری لے رہا تھا، اپنے سارے مٹیریل خواب جی سکتا تھا، سب کچھ چھوڑ کے، اپنی فیملی وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا۔ مجھے سب نے منع کیا، مجھے پچھتاوا نہیں ہے، میں اس کی قیمت دے رہا ہوں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں، آپ سے ڈرتا نہیں تھا، میں برابر کے جواب دیتا تھا، میرے اندر خوف نہیں تھا، میں ان وڈیروں کی اولاد کو برابر ٹی وی پہ ٹکرتا تھا۔ مجھے تب بھی دھمکیاں دی جاتی تھی۔ میں واحد ہوں پی ٹی آئی میں جس نے پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ سب کے سامنے ہائی کورٹ میں کیس بکتے، منہ پہ سیاہی ڈلوائی، انڈے کھائے، جوتے مارے گئے مجھے۔ میری اپنی حکومت، میرا اپنا چیف منسٹر، میری اپنی پولیس مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکی تب۔ کیوں؟ کیونکہ میں مڈل کلاس سے تھا۔ یہاں آپ کسی اور کی حکومت میں کسی شہزادے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، ایسی کی تیسی آپ کی۔ غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں، غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں، مڈل کلاس کے بندے کو تو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ایف آئی آر دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں جو دفعات لگی ہوئی ہیں، اتنی تو جماعتیں نہیں میں نے پڑھی ساری زندگی میں جتنی آپ نے دفعات لگا دی میرے اوپر، اور میرے بیانوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ آپ کہتے میں نے یہ گناہ نہیں کیا، نہیں آپ نے کیا ہے، زبردستی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے کیا ہے گناہ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ چھپا کے ایف آئی آر دی جا رہی ہیں۔ اگر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہتے پارٹی چھوڑ رہا ہے۔ لوگ اپنے اپنے وی لاگز کے ویوز بڑھانے کے لیے شہباز گل پارٹی چھوڑنے کی سوچ رہا ہے۔ شہباز گل نے اپنا سب کچھ جلا دیا اس ملک کے لیے، عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے، پارٹی چھوڑنے کے لیے کھڑا ہے۔ سو اس لیے میں آج کی پریس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے جا رہا تھا وہ اب کرنے جا رہا ہوں۔ میرے اوپر ایک بلوچستان میں ایف آئی آر دی گئی جس کو ہم نے وہاں پر وکلا ہائر کیے۔ عام بندے کے لیے عام بات ہے، امیر آدمی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے نا، عام بات ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، ہاسپٹل فون ہو جاتا ہے، وہاں سب کچھ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ پیچھے اسلم صاحب کھڑے ہیں، ان سے پوچھیں ہمارے جیسے فیملیوں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلا فکر پہنتی ہے پیسے کتوں لے آنے نے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں میں سے اسودہ ہو گیا امریکہ جب گل کی پریس کانفرنس کا جو اہم ترین حصہ تھا وہ آپ نے سنا۔ 2 بڑی واضح چیزیں انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں بتائی ہے اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ گو کہ شہباز گل کا نہ میں اتنا بڑا فین ہوں، نہ ان کے اس رویے کا میں شیدائی تھا جو اس وقت وہ ان کا رویہ ہوا کرتا تھا جب یہ حکومت میں تھے، مگر پھر بھی انسان ہونے کے ناطے آج مجھے شہباز گل سے ہمدردی ہے، اور اس کی 2 بڑے بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک، جب کسی انسان پر دوسرا انسان وحشی درندہ بن کر ان کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، ان کو ننگا کیا جاتا ہے، ان کو اس قسم کا ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ تو ایک سائڈ پر۔ اس سائڈ پر آپ یہ بھی سمجھیے کہ ڈر کے مارے وہ بولا نہیں، وہ اس کے بعد اس طریقے سے ریزسٹ نہیں کیا جس طریقے سے دوسرے ہمارے سیاستدانوں نے کیا یا وہ کر رہے۔ اعظم سباتی کا آپ نام لے سکتے، دوسروں کا کر سکتے ہیں۔ شہباز گل نے اس قسم کا کوئی ایسی یعنی زبان پر تالا لگا لیا تھا، کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ مگر واقعی یہ میں نے 3 دفعہ خود اسلام آباد کے فیڈ کچہری میں بھی دیکھا ہے کہ جب شہباز گل ان کو لایا جاتا تھا یا یہ خود آتے تھے یا اب بھی جب بھی عدالت جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں ہوتا، ایون کہ کوئی ایک جو پارٹی کا فیس ہو جو دوسرے کیسز میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ شہباز گل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب وجوہات کیا ہے کہ کیوں ایسا شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے؟ شہباز گل کو پارٹی کے اندر نفرت کا سامنا ہے یا شہباز گل کو اب وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جس طریقے سے اہمیت ان کو ملی ہے؟ سوال تو یہ کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ شہباز گل کو تو اپنے لحاظ سے یہ خود بتاتے ہیں کہ میں مڈل کلاس سے ہوں اور مڈل کلاس سے تھا، امریکہ چھوڑ کر پاکستان آیا، پاکستان کو سنوارنے کا خواب لے کر آیا۔ مگر میرے انفارمیشن کے مطابق شہباز گل ایسا ہی ہے، پاکستان جب آئے
تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو میڈیا پر ان کی ریپرزنٹیشن صحیح طریقے سے کرے، اور اس وقت عمران خان کو ایک ایسا فیس چاہیے تھا جو کہ جواب دے سکے، جو بہتر ہو، بولنے میں بہتر ہو، جو لاجک کے ساتھ بات کرے. اور شہباز گل بعد میں وہ کس طریقے سے ملا، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے، چونکہ یہ پہلے بنی گالہ میں محض ایک آپ کہہ سکتے ایک پوشیدہ کارکن کے شکل میں ہوا کرتا تھا وہاں پر، لیکن جب میڈیا پر سامنے آیا پھر یہ ایک دم سے پاکستان تحریک انصاف کا تو ایک فیس تو بن گیا. ظاہر سی بات ہے میڈیا نے بنا دیا تھا، اس کی ہائپ اتنی بن چکی تھی، اور اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے چینلز تھے ان کو بڑے آسانی سے تو شہباز گل میسر ہو جاتے تھے، مگر جو عمومی طور پر بڑوں کے مقابلے میں کچھ چھوٹے چینلز ہیں تو ان کو یہ گاس تک نہیں ڈالتے تھے، اور یہ ٹی وی انٹرویو تو بڑی دور کی بات ہے. تو ایک چیز تو واضح طور پر شہباز گل کو اب سیکھنی چاہیے کہ آپ کو آج آپ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ میڈیا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا یا میڈیا آپ کو دکھا نہیں رہا. آج یہی چھوٹے چینلز اور یہی یوٹیوب چینلز ہیں جو آپ کے انٹرویوز کو، آپ کے پریس کانفرنس کو کور کر رہی ہے، اور وہ آپ سے ان پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ رہی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت جس تڑی لگا کر کہا کرتے تھے کہ میں چھوٹے چینلز کو انٹرویو نہیں دیتا، اب وہ انٹرویوز جو ہے وہ آپ کے وہ بڑے چینلز نہیں اٹھا رہے جس بڑے چینل پر آپ فخر کیا کرتے تھے. تو ایک چیز اپنے وقت، اپنے انسان، اپنے اس چیز سے ان کو سیکھنا چاہیے کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا اور اب آپ کیا کر رہے ہیں. تو خیر ہم تو ایک یہ امید لگا رہے ہیں کہ شہباز گل جو ہے وہ اپنے اس خاص طور پر جو ان پر یہ سخت وقت ہے اس سے یہ گزر رہے ہیں، اس سے بہت کچھ چیزیں وہ سیکھیں گے اور وہ آگے جا کر اپنے رویے میں بہتری لے کے آئیں گے. بہرحال پریس کانفرنس میں ان کا مدعا تو یہ تھا، پہلی چیز تو انہیں واضح طور پر کہی کہ یہ جو سب چیزیں میں برداشت کر رہی ہوں پارٹی چھوڑنے کے لیے برداشت نہیں کر رہا. تو لہٰذا جو بھی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز گل پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے، میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا، یہ شہباز گل کا کہنا ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ میں مڈل کلاس سے ہوں، میں یہ کیسز مجھ پر ایک ہی دفعہ پھانسی دے دے، ایک ہی دفعہ ختم کر دے، تاکہ یہ مزید کیسز بلوچستان میں، گلگت میں، جگہ جگہ پر یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا میں نے آپ کو ایک زمانے میں ایک کہانی بھی سنائی تھی کہ دا پروسیس از دا پنشمنٹ. دا پروسیس از دا پنشمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑے انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے، کسی دوسرے ولاگ میں آپ سے ضرور میں اس کی پوری ڈیٹیل شیئر کروں گا. لیکن ایک جرنلسٹ ہے انڈیا کا، انہوں نے کہا کہ جب ان کو سٹیٹ نے ٹارچر کرنا شروع کیا، دو قسم کے ٹارچر ہوتے ہیں. ایک ٹارچر فزیکلی ہوتے ہیں جو آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ایک ٹارچر ہوتے ہیں مینٹلی ٹارچر جو مختلف جگہوں پر آپ پر کیسز بنائے جاتے ہیں. وہ ٹارچر جو ہوتے ہیں وہ یہ فزیکل ٹارچر سے انتہائی سخت ہوتا ہے. اب ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، ایف آئی آر آپ پر ہو جاتی ہے بلوچستان میں، آپ کو پولیس وہاں پر لے کے جاتی ہے، وہاں پر آپ ضمانت اور وکیل کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ جو پروسیس ہے اسلام آباد سے بلوچستان کی طرف جانا، بلوچستان سے گلگت کی طرف جانا، گلگت سے سندھ کی طرف جانا، یہ پروسیس بیسیکلی پنشمنٹ ہے ان کا. تو شہباز گل صاحب جو ہے وہ اس پنشمنٹ سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ایک ہی دفعہ پھانسی دیجئے، اس معاملے کو ختم کیجئے. اور بہرحال شہباز گل کا جو ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں ان سے بھی غلط ہوئی ہوں گی، مگر اتنے گناہ کا یا اتنی سزا کا بھی وہ حقدار نہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. دیجیے نعمان خان کو پاک حافظ سے اجازت. اللہ نگہبان.